انتہائی علمی اور ادبی خانقاہ پر سادات حسنیہ کے جنکشن پر ہم حاضر خدمت ہیں، اور محفل عرس جو ہے وہ بقائے نور بلکہ نور علی نور بن چکی ہے، جس میں سادات اکرام اور مشائخ اور علماء کا ایک جمع غفیر ہے۔ ان کے علاوہ تقریباً دنیا کے ہر شعبے کے افراد اس محفل پاک میں رونق افروز ہیں، یعنی سیاسی اور سماجی شخصیات اور انتہائی پڑھے لکھے افراد اس بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ اگر میں یوں بھی کہوں تو غلط نہیں کہ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے احباب اس سید فقیر کے آستانے پر حاضر ہیں، اور خانہ فقر کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ خانقاہ پر آئے ہوئے کسی مہمان کی دل شکنی کرنا فقیروں کا شیوا نہیں ہے۔ فرقہ ورائیت ہم ویسے ہی عذاب الہی سمجھتے ہیں، اور یہاں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی پچھلے سال کی طرح اس خانقاہ کا پیغام پوری دنیا تک جاتا ہے۔ اسی لیے آج منبر پر 4 قرآن ہیں۔ یہ جو سب سے اوپر آپ کو سبز قرآن نظر آ رہا ہے، یہ مکے کے اہل حدیثوں کا قرآن پاک ہے۔ اس کے نیچے جو آپ کو کالے رنگ کا نظر آ رہا ہے، یہ اہل تشیعوں کا قرآن پاک ہے۔ جو آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے، یہ تاجدار بریلی شریف۔ آپ کو جس نام پہ وجد ہو آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ اور جو سب سے نیچے والا ہے، یہ مکتبہ فکر دیوبند کا ہے۔ عرض کروں کہ ہم بزرگوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں۔ آج کی ہماری اس محفل کا مقصد بزرگوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مجھ جیسے جو پیر بھائی اور مرید اس آستانے پہ حاضر ہیں، وہ اپنی اپنی دکھوں اور تکلیفوں کے لیے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے بھی آئے ہیں کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں حضرت کی دعا مل جائے گی، اللہ راضی ہوگا۔ اچھا، پھر ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جا کے حضرت کے ابا جی کی قبر شریفہ پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے ہمیں بھی دے دیں۔ یعنی وہ سیدھا ہی قبر سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا میں سے ہمیں بھی عطا کر دیں۔ اب جس کا جہاں دال لگ جائے گا وہ لے جائے گا۔ لیکن آڈیو ویڈیو سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ تو منہ سے مان گئے کہ ہم تو قبروں سے مانگتے ہیں اور بزرگوں سے دعائیں بھی لینے کے لیے سفر کرتے ہیں اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کی محفلیں سجاتے ہیں اور بزرگوں کے تذکرے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس محفل پاک میں دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، اور یہ چاروں قرآن اس بات کی سند اور گواہی دے رہے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ محمد جی کی کچہری سج گئی۔ اچھا، چھوٹا جملہ ہے جس پر آپ چپ رہ گئے ہیں، میں پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اہل حدیثوں سے لے کر بریلوی، سنی، شیعہ، دیوبندی سارے لکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچہری سج گئی،
اور حضور کے صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی حضور کے قدموں میں، تو محمد جی کی ما ینطق کی زبان میں سے اللہ کا ذکر نہیں چھڑا، کسی نبی کا ذکر نہیں چھڑا، کسی رسول کا ذکر نہیں چھڑا، بلکہ ایک اللہ والے کا ذکر نہ چھڑ گیا۔ اب وہ ذکر اللہ والے کا اس منہج پر پہنچا، اس نہج پر پہنچا کہ صحابہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، رونے لگ پہ صحابہ۔ اب جانی جان رسول نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آقا آپ نے تو پچھلے نبیوں کی امت میں سے ایک اللہ والے کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ہم تو اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے جتنی اس میں طاقت تھی اور جتنی اس کی عمر تھی۔ اللہ کو یہ نشست اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری سورہ قدر ہی نازل کر دی۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرا حبیب تیرا گناہ گار سن 2020 میں بھی اٹھ کر اس رات میں اگر 2 نفل پڑھ لے گا تو ہم اس اللہ والے کی ساری عبادت کو ایک پلو میں رکھ کر تیری امتی کے 2 نفل اس سے وزنی کر دیں گے۔ اب اسے سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، باہر دیگے پکاتے ہیں اور اس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں صرف منت کرنا چاہتا ہوں اس خانقاہ سے، اپنے اپنے پسند کے علماء سے پوچھو کہ یہ رات ملی کیسے تھی؟ لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی تھی۔ آئے آئے بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی تھی، لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی تھی، لکھتے ہیں اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی تھی۔ چورا شریف پر آنے والوں مجھے بتاؤ پچھلے نبیوں کے اللہ والوں کی بات کے صدقے میں لیلۃ القدر ملتی ہے، محمد کے معین الدین کی ذات کے صدقے میں 90 لاکھ کو اسلام ملتا ہے۔ ہاں بھئی میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ آج خواجہ صاحب کا عرس ہو رہا ہے، تو میرا خیال تھا سارے نقش بندی چشتیوں میں شامل ہو جائیں۔ اب جسے سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ کو۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے بزرگوں سے دعا لینے آئے ہیں، آپ بزرگوں سے دعا، وہ بھی دنیا کے کام آپ کے جو چلتے نہیں ان کے لیے دعا، بزرگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب مجھے کہیں تو میں شرک سے پاک قرآن کھولنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن وہ کھول رہا ہوں جو شرک سے پاک ہے، سورہ بقر کھول رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 61 نمبر آیت یاد آ گئی ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سماعت کریں گے، سورہ بقر ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مکے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مکے کا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں دیکھیں سارے دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ لکھا ہے، یہ قرآن شریف ما ترجمہ اور تفسیر خاتم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے۔ ہدیہ ہے، قرآن اللہ کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہدیہ ہے۔ اب سمجھ آئی قرآن ہدیہ ہو جاتا ہے؟ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی سعودیہ کے اہل حدیث قرآن ہدیہ کریں تو شرک نہیں، ہم کل خانی میں قرآن ہدیہ کریں تو کون سی ٹینشن آ گئی؟ بھائی جیئیں جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ بھائی نہیں، خطاب تو دوستوں کے ساتھ ہے، کسی مکتبہ فکر کی دل شکنی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَمْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب آپ کو یاد ہے جب بندے
کٹھے ہو کر موسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہو، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا مانگ دو، ہمارے لیے دعا مانگ دو، ہمارے لیے دعا مانگ دو، ہمارے لیے دعا مانگ دو۔ اور مانگنا کیا ہے؟ موسیٰ نے اپنی قوم کو دیکھا، کیا لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہتے ہیں من بقلہا و کسائہا و فومہا، ہمیں مسور لے دو، ہمیں ساگ لے دو، ہمیں کھکھڑیاں خربوزے لے دو، ہمیں پیاز لے دو، ہمیں سبزی منڈی لے دو، ہمیں سارا کریانہ بھی لے دو۔ کوئی مولوی نہیں تھا وہاں پہ، ورنہ کہتا وہ مانگتے ہو جو اللہ نے دینا ہے۔ سعودیہ کے اہل حدیثوں نے لکھا کہ اللہ بزرگوں کی دعاؤں سے دیتا ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، نہیں رکنا، مجھے سورہ المائدہ یاد آ رہی ہے، 5 نمبر سورہ ہے، میں 112 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 113 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 114 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں اس طرح تو نہیں نہ پڑھی جا سکتی نا، اس طرح تھوڑی پڑھی جا سکتی، نہیں مزہ نہیں آیا نا۔ جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہو کر عیسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہو، ہم نے گھر سالن نہیں پکانا، ہمیں پجی مچھی منگوا دو، ہمیں بٹیرے منگوا دو۔ اللہ فرماتا ہے قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ عیسیٰ نے فرمایا مومن ایسی باتیں نہیں کرتے، جاؤ گھر جا کے سالن پکاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کٹھے ہو کے سارے کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ پنڈارا منگوا نبی خدا، قیامت تک کھانے کے بعد آنے والی نسلوں کو گواہی دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ سچ بولتے رہے ہیں، اللہ والوں سے جو مانگا جائے ملا کرتا ہے۔ آئے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ بولا، مریم کا بیٹا عیسیٰ بولا، مریم کا بیٹا عیسیٰ بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اپنا تعارف کرائیں تو آپ اپنی ماں کا نام نہیں لیں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ماں کا نام نہیں بتائے گا، کہے گا میرا نام یہ ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں اپنا تعارف کرائیں تو میں کہوں گا سونا ماہی شاہ نام ہے، باپ کا نام مدر فرید شاہ ہے، دادے کا نام رشید احمد شاہ ہے، پردادے کا نام محمد حسین شاہ ہے، محمد حسین شاہ کے باپ کا نام خدا بخش شاہ ہے، خدا بخش کے نام باپ کا نام صدر الدین شاہ ہے، صدر الدین کے باپ کا نام لال شاہ ہے، لال شاہ کے باپ کا نام جوار شاہ ہے۔ میں 42 نام لوں گا، آگے علی ہوگا، لیکن میں ماں کا نام نہیں بتانے والا، ماں کا نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ ہم بندوں میں بیٹھ کے ماں کا تعارف نہیں کراتے، تو بار بار مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا۔ اچھا نہیں آپ والی نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، رہنے دو آگے چلتے ہیں۔ نہیں میں نہیں پڑھتا، رہنے دو آگے چلتے ہیں۔ یار سننا ہے تو ٹکا کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا اللہ بار بار مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، قدرت کی آواز ہے چپ کر، عام بی بی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ذکر بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے۔ اہل حدیث عشاء کی تراویحوں میں پڑھیں گے، سنی ممبروں پر پڑھیں گے، شیعہ مجلسوں میں پڑھیں گے، دیوبندی سیرت کی کانفرنس میں مریم مریم کریں گے، کیونکہ میری عبادت ہو چکا ہے۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مریم کے ذکر کو عبادت مانتے ہو، محمد کی بیٹی کے ذکر کو کیا سمجھتے ہو؟ آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا رکو میں آگے پڑھوں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یا اللہ پنڈارا بھیج، تکون لنا عیدن، یا اللہ تاکہ عید ہو جائے، یا اللہ تاکہ عید ہو جائے، یا اللہ تاکہ عید ہو جائے۔
किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा कि बटेरों के आने पे ईद क्यों होगी। सारे मान गए हो गई। और वो बटेरों के आने पर ईद मनाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम हुसैन के नाने के आने पे मनाए तो तकलीफ। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है बात। देखो नहीं देखो, ये कुरान हकीम है, मेरे सामने कुरान है और मैं सूरह नूह पढ़ रहा हूं, 71 नंबर सूरा है। अगर ये अल्फाज कुरान में नहीं है तो सारी जिंदगी मिंबर पर बैठना छोड़ दिया, खिताबत छोड़ दी, जुबान काट कर तली पे रख दो, माफीनामे पर साइन कर दूंगा। ये मेरे सामने है कि 40 साल तक अल्लाह ने बारिश रोक ली, औरतों को बांझ कर दिया, 40 साल तक माल हलाक हो गए, 40 साल तक जानवर मरते रहे, औरतें बांझ हो गई, जानवर मरना शुरू हो गए, फसलें तबाह हो गई। अब अल्लाह फरमाते हैं बंदे नूह के पास आए, बंदे नूह के पास आए, बंदे नूह के पास, बंदे नूह के पास आए और आके कहने लगे आप अल्लाह वाले हो, हमारे लिए दुआ मांग दो, हमें बेटे ले दो, हमें फसलें ले दो, हमारी भैंसों को कटियां ले दो, हमें बारिश ले दो। अब आप कहोगे तो मैं आगे कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह सूरह नूर की 10वीं 11वीं आयत में फरमाता है, हजरत नूह ने यूं हाथ उठाकर कहा फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना। अल्लाह फरमाते हैं नूह के हाथ उठने में देर लगी, मैंने औरतों को बच्चे देने में देर नहीं की। नूह के हाथ उठने में देर पागल नहीं है जो पेड़ा लेके सैयदों के पीछे फिरते हैं। शाहजी दम कर दे मज नहीं मिलती, शाहजी दम कर दे मज नहीं मिलती। अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें कुरान ने रास्ता दिखाया है। नहीं हम कभी ना बुजुर्गों के पास आते। अगर हमें सूरा अल माइदा की 35 नंबर आयत ना जगाती, हमें सूरा अल माइदा की 35 नंबर आयत ना जगाती। आप चुप हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। हम कभी ना बुजुर्गों के पास आते अगर हमें सूरा अल माइदा की 35 नंबर आयत ना जगाती। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। मोमिनो अल्लाह से डरो और उसे राजी करने के लिए वसीला तलाश करो। हमारे देवबंदी भाई अहले हदीस दोस्त हमें मशवरा देते हैं कि इस आयत में वसीला अमाले सालिहा कहा गया है। अमाले सालिहा के हम मुनकिर नहीं हैं, हम मानते हैं अमाले सालिहा अल्लाह को मनाने के लिए वसीला है, क्योंकि अल्लाह सूरह बकर में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालों नमाज के जरिए मेरी मदद हासिल करो, ईमान वालों सब्र के जरिए मेरी मदद हासिल करो। हम तो मुनकिर नहीं है, हम तो मानते हैं कि नमाज वसीला है, दुरूद की तस्बीह वसीला है, उमरा वसीला है, अमाले सालिहा वसीला है। लेकिन हम ये कहते हैं जहां अल्लाह को राजी करने के लिए अमाल वसीला है, वहां कुछ ज़वाते मुक़द्दसा, वहां कुछ ज़वाते मुक़द्दसा नहीं। मैं तीसरी क्लास में था, मेरी तीसरी क्लास में एक कहानी थी गार का पत्थर, मेरी उर्दू की किताब में। आपको याद है? किससे याद है? अच्छा बेटा आप खड़े हो जाओ, आपको आप तो खड़े हो जाए। क्या आप खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता यार। अच्छा आपको याद है तो खड़े हो जाओ। फिर आपका नाम क्या है? हसन अली। इसकी उम्र दराजी के लिए आप सुभान अल्लाह कहें जरा। अच्छा जी वो कुछ ऐसे थी, जरा याद करा दें, दोहरा दें, सबको जरा सुना दें कि 3 दोस्त चले थे, रास्ते में बारिश आई, रास्ता भूल गए, तो फिर एक चट्टान पर चढ़े, गार में दाखिल हो गए। हवा की शिद्दत से गार की छत से एक पत्थर सरका और आके उसने उस गार को मुंह को बंद कर दिया। अब वो अंदर से बंदे परेशान भी थे, जोर बड़ा लगाया लेकिन पत्थर नहीं हिला। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। नहीं आप ना भी कहें फिर भी ऐसे ही है। अच्छा जी फिर उन्होंने जोर लगाया लेकिन पत्थर नहीं खुला। फिर पहला बोला कि अल्लाह की बारगाह में कुछ अपने अमल सामने रखो, अगर वो राजी हो जाए।
ऐसे ही है ना। तो फिर पहला बोला कि मेरी बकरियां हैं, मैं सारा दिन बकरियां चराता हूं, शाम को बकरियां घर आती हैं तो दूध धोता हूं, यानी दूध चोता हूं, तो मैं अपनी बीवी को बाद में पिलाता हूं, बच्चों को बाद में पिलाता हूं, खुद बाद में पीता हूं। तुझे राजी करने के लिए मैं पहले अपनी अम्मा को पिलाता हूं, फिर अपने बाबा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। वो बता रहे हैं ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर वो दूसरा बोला और उसने कहा अगर तुझे ये अदा पसंद है तो मेहरबानी कर, तो पत्थर हिला, पत्थर हिला, तो पत्थर हिला जी। वो बता रहे हैं कि पत्थर हिला। अच्छा, फिर दूसरा बोला कि मेरा एक मुलाजिम था, मुझसे छुट्टी करके चला गया था, एक बोरी चावल मेरे पास रह गए, मैंने उस बोरी को ज़मीन में काश्त किया, मुझे हज़ारों बोरियां हुई, फिर मैंने बेचा तो मैंने जानवर ख़रीदे, उसमें भी बड़ी बरकत हुई। एक दिन वो मुझे मिलने आ गया, मैंने सारे जानवर, चावल, बोरियां तुझे राज़ी करने के लिए अपने मुलाजिम को दे दी। अगर तुझे ये अदा पसंद है तो पत्थर और हिला। लो जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, जैसे वो बता रहे हैं ऐसे ही है। अब जनाब तीसरा बोला, अब तीसरा बोला, अब जनाब तीसरा बोला, अब जनाब तीसरा बोला। भाई डेरे पर आए हो, फकीर का डेरा है, सैयद का डेरा है, कुछ तो मिलेगा ना यहां से। हाँ हाँ, फकीर का डेरा उसे कहते हैं जहां तंदुरुस्ती पर भी तवज्जो हो, मनरुस्ती पर भी तवज्जो हो। यहां इस दीवार के पीछे सैकड़ों देगें तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए रखी गई हैं। ये 4 कुरान तुम्हारी मनरुस्ती के लिए रखे गए हैं। अब देखो, ये डेरा है सैयद का जहां तंदुरुस्ती और मनरुस्ती साथ साथ चल रही है, बस आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहते आना है। तीसरा बोला जी कि मेरी चचा की बेटी थी और मैं बड़ा बेहया था, मेरी आंखों में जरा भी हया नहीं होती थी और मैं हवस का पुजारी था। उसकी शादी हो गई, फिर वो बेवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन वो मांगने आई बच्चे यतीमों के लिए मुझसे, तो मैंने अपनी हवस उसके सामने पेश कर दी। अब उसने एक दफा यतीम बच्चों को देखा, फिर मेरी हवस को देखा, फिर माँ मजबूर थी, कहने लगी अच्छा जैसे तेरा दिल करता है। जब मैं बन संवर के उसके करीब गया तो उसकी आंखों में आंसू देखे, तो मैंने कहा क्यों रो रही है? तो कहने लगी मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे अल्लाह से हया आती है। उसी वक्त मैं कांप गया, तेरा नाम सुनकर मैंने उसके सर पे दुपट्टा दिया, उसे बहन कह के यतीमों की खिदमत कर दी। जब ये जुमला उसकी जुबान पर पूरा हुआ, हुसैन का नाना फरमाता है पत्थर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। आपको समझ आई? ये तीसरी की कहानी नहीं थी, ये नबी की हदीस थी। तुम्हारी रोती आंखों को मैं सलाम करता हूं। आप जनाब बैठ जाएं। हम अमाले सालिहा का इनकार नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं जहां नेक अमल वसीला है वहां कुछ नफूसे कुदसिया, कुछ नफूसे कुदसिया नहीं यारा, मुश्किल अल्फाज है यारा, कुछ ज़वाते मुक़द्दस नहीं छोड़ो। और जहां अमाले सालिहा वसीला है वहां कुछ अल्लाह वाले, कुछ अल्लाह वाले। अब जिसे पता चल रहा है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? कुछ अल्लाह वाले भी, अल्लाह अल्लाह। ज़मानुल्लाह साहब के साहबजादे हैं यहाँ पे, छोटे साहबजादे हैं। अच्छा इधर आए, इधर आए, माइक लें जरा, माइक लें। ये यहाँ से पढ़ना शुरू कर दे जरा, मैं थक गया हूँ, थोड़ा मेरा साथ दे दें जरा। ये यहाँ से पढ़ें जी, यहाँ से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जरा यहाँ से पढ़ें। सुभान अल्लाह कह लो। अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं शुरू कर। स्टेज वाले चुप। देखिए मैं चांस देता हूं, मैं चांस देता हूं, मैं चांस देता हूं। एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो। दें जी, क्या बात है? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। थोड़ा ऊंची बोलो जी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो फरमा रहे हैं कि चूरा वालियों का दादा बैठा हुआ था कि एक शख्स आप नहीं आगे चलूंगा। वो फरमा रहे हैं हम जिनके घर आए हैं इनका दादा बैठा था और वो कह रहे हैं कि मैं कुरान लेके खड़ा हूं। मेरा ख्याल है ये आखिरी डिग्री है कि कुरान चुको। आए हो जिसे समझ आइए बोलो। बंदा साडा कुरान चुक के खलोता है और हाथ च फड़ के प्यांदा है। मौला अली दे वड्डे पुत्र बैठे सन, इमाम हसन बैठे सन। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? एक शख्स आपके पास आया, एक मुरीद उनके पास आया, एक मुरीद आया, चूरा वालों के दादे का एक मुरीद आया।
اچھا جی پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی. اس نے آ کے کہا شاہ جی می نہیں پیندا. اب میں چودھری صاحب اقبال گجر صاحب کیا کروں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. مجھے پتہ ہے آپ بھی ایک پیر ہیں اندر سے. باہر سے آپ جتنے مرضی سیاستدان ہو جائیں اندر سے آپ پیر ہی ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ بارش تو اللہ ڈالتا ہے. اب جہاں ہمارے دیوبندی دوست ہیں وہ تو کہیں گے نا کھچ مار رہے ہیں یار منبر پر بیٹھ کے. اللہ سورہ فرقان 25 نمبر سورہ کی 48 نمبر آیت میں کہتا ہے هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. وہ تو میں اللہ ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کیا جو رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں اور آسمان سے پانی آتا ہے جو پاک کرتا ہے. تو بارش تو میں برساتا ہوں. اب یہ بندہ حسن کی بارگاہ میں کیا لینے آ گیا ہے؟ کوئی سمجھدار مولوی نہیں رستے میں ملا کہ بارش اللہ نے ڈالنی ہے اور تو سیدوں سے مانگتا پھرتا ہے. لو یار اس میں تو شرک نہیں نا, اس میں تو شرک نہیں نا, اس میں تو شرک بھائی اس میں تو شرک نہیں ہے. دیکھو میں سورہ یوسف نکال رہا ہوں 12 نمبر سورہ ہے اور میں 93 نمبر آیت لے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. سعودیہ کے اہل حدیث کہتے ہیں ادھر بھی ایک نبی تھا اور ادھر بھی ایک نبی تھا. اس نبی کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. اس نبی نے نفل نہیں پڑھے, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا کرتا لے جاؤ, تم میرا یہ کرتا لے جاؤ, تم میرا یہ کرتا لے جاؤ, فالکوہ علی وجہ ابی, میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو, میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو. فالکوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, فرمایا وہ دیکھنے لگیں گے, دیکھنے لگیں گے. میری منت ہے چورا والو, یہ اہل حدیث ہو کر نبی کے کرتے پر شک نہیں کرتے تو ہم نقش بندی ہو کر نبی کی آل پہ کیسے شک کر سکتے؟ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے نا, پڑھو جی آگے پڑھو, آگے پڑھو جی, آگے پڑھو نا جی, آگے پڑھو. میں نکال دیتا ہوں کوئی بات نہیں. اب نہیں آپ نے اس کو روکنا اور اس کو ختم نہیں کرنا کیونکہ اسی پہ ساری تقریر چلنی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو جی. ہاں نہیں ابھی نہیں پڑھنا, ابھی نہیں پڑھنا جی, ابھی نہیں. یار خواجہ قبلہ کے والد آبا و اجداد کی قبر میں سے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جو ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ کہے گا. اچھا جی کیا ہوا زمان اللہ صاحب, کیا ہوا؟ آپ نے استغفار کا حکم ٹھیک ہے, سید نے وظیفہ دیا اور کہا یہ وظیفہ کر می پوا لینے ہیں. اچھا پھر جی, پھر دوسرا آیا, دوسرا آیا, اس نے تنگ, دوسرا آیا, اس نے تنگ, دوسرا آیا, دوسرا آیا. اچھا جی اب کیا ہوا؟ اس نے تنگ دستی کی شکایت, اس نے کہا شاہ جی کاروبار تو بڑا چلتا ہے, پیسے تو بڑے آئے ہیں پر پتہ نہیں کھڈوں میں چلے جاتے ہیں, برکت کوئی نہیں, کو فتح نامہ کر دیں. میں کیا کروں جن کا قرآن یہ سبق دے. اچھا جی پھر کیا ہوا جی, پھر کیا ہوا؟ اسے بھی یہی حکم فرمایا. اچھا اسے بھی کہا استغفار کر, یعنی ایک وظیفہ دیا, چال ہے وظیفہ کر برکت ہو جائے گی. اچھا جی پھر جی, پھر جی تیسرا آیا, تیسرا آیا, تیسرا آیا, اس نے, تیسرا آیا یار, تیسرا آیا. ویکھے اتنے لکھے تو آرل دن بہندے سن, کدوں بہندے سن. اچھا یہ نہیں لکھے, ٹھیک ہے کوئی گل. تیسرا آیا اور یار تیسرا آیا اور بھائی چلا گیا واپس, کوئی نہیں آیا. کوئی گل کرو کرنلی, ٹکا کے سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا جی پڑھو جی کیا ہوا ہے؟ تیسرا آیا, اس نے قلت نسل کی شکایت, قلت نسل کی شکایت کی. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, دنیا کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق ہے. یہ کون سا بابا ہے جس سے وہ جا کے پتر مانگ رہا ہے؟ نہیں بولو جسے سمجھ آ رہی. دیکھو میں مشورہ لوں گا مکے والوں سے, مکے والوں سے مشورہ کروں گا, پھر میں دیکھوں گا میں نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا. نہیں میں مکے کے سعودیہ والوں سے مشورہ کروں گا, سعودیہ کے اہل حدیث کیا کہتے. اچھا کمال دیکھو کہ میں نے قرآن کھولا ہے, جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہی میرے سامنے ہے. یہ ہے کمال قرآن کا. 19واں سورہ اور آیت کا نمبر بھی 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا انما
انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا قالا. آپ پہلی دفعہ بول پڑھتے، اب تک میں 4 آیتیں اور پڑھ گیا ہوتا یار. کالا جی صاحبزادہ سب پڑھنا شروع کریں جی. اردو یہ لینا مائک سامنے کریں. ہاں تو اس نے جواب دیا. کس نے جبریل علیہ السلام. جبریل نے جواب دیا. اچھا کس کو دیا؟ مریم کو جواب دیا. اچھا کیا دیا ہے جواب؟ میں تو اللہ کا بندہ بھیجا ہوا قاصد ہوں. اچھا تجھے ایک میں تجھے ایک پکیزہ لڑکا میں یہ پڑھے نا جی. میں تجھے ایک پکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. بی بی پتر تینوں میں دین لگا. میں دین. اچھا رکیے گا ذرا یہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی. دوبارہ پڑھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی. اچھا نہیں ذرا دوبارہ. جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری. نہیں ذرا دوبارہ. ابھی سارے کٹھے نہیں ہیں، ذرا دوبارہ. اچھا اب پڑھ دے ذرا. اب میں آگے چلتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تو پھر آگے جی آگے جس کے باذن اللہ ان کو حمل ٹھہر یعنی بیٹا ہوا، یعنی بابے دی پھوک نال پتر ہویا. یعنی سعودیہ دے اہل حدیث جڑے ذرا بھی شرک نہیں کرتے او پیاندے نے کہ بابے دی شکل چاہے پھوک ماری سو اللہ پتر دیتا ہے. یعنی سعودیہ والے من گئے کہ اللہ بابیاں دی پھوکا نال پتر دے لیندا ہے. ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کی. اللہ بابیاں دی پھوکا نال پتر دے لیندا ہے. اب یہ بابا کون ہے؟ یہ ان سے پوچھیں. آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ یہ لینا مجھے ذرا دکھائیں. ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے. ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے. ان سے پوچھو. یہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت. یہ فرماتے ہیں یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے. یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے. یہ بابا اس دروازے کا نوکر ہے. میری منت ہے چورا شریف والوں، جن کے دروازے کے نوکر پھوک مارے تو اللہ کنواریوں کو بیٹے دیتا ہے. ان کی اولاد پھوک مارے تو شادی شدہ پہ شک کر رہے ہو. حضرت حسن کیا بات ہے. اللہ کا نام آپ بھی لیں یار. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا پھر پڑھے جی آگے پڑھیں جی. کیا اس سے بھی یہی فرمایا. تقریر کریں نا جی. آپ تقریر کریں، ہم تو سن رہے ہیں نا جی بیٹھ کر. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا تک پیغام جائے گا کہ ہم شدائی نہیں ہیں جو چورا شریف آ جاتے ہیں. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے بزرگوں کے پاس جاؤ. اچھا رکنا مجھے سورہ یوسف یاد آ گئی. میں 12 نمبر سورہ کی 97 نمبر. آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں بھئی؟ آپ کے بنیاد پر تو ساری تقریر ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں سارے. نوجوانوں، آپ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، میں نے قرآن سعودیہ کا کھولا ہے اور میں پورے عرس میں سارا خطاب سعودیہ کے قرآن سے کر رہا ہوں جو عمرے سے ملتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سعودیہ والوں کو نہیں پتا کہ یہ سارا قرآن اندر سے سننی ہے. آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. تم جتنی مرضی جان چھڑاؤ. اچھا یوسف یعقوب زادوں کو احساس غلطی ہوا، نبی زادوں کو غلطی کا احساس ہو گیا.
کہ بھائی ہم تو غلطی پر ہیں, بھائی تو ہمارا نبی ہے. اب سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. معافی کا ارادہ ہوا, کٹھے ہو گئے. معافی ہے اللہ سے. ذرا پھر سے مجھے بتا دیں, معافی ہے؟ نہیں مزہ آیا. معافی ہے؟ نہیں وہ جیسے کرتے ہیں نا ویسے کہیں ذرا. معافی ہے؟ اونچی بولو ذرا. معافی ہے؟ اچھا معافی اللہ سے ہے. تھوڑا قریب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ فرماتا ہے قالو یا ابانا, یا ابانا, قالو یا ابانا. ہاں جی انہوں نے کہا, یہ مائک قریب کریں. انہوں نے کہا ابا جی, ابا جی, آپ ابا جی, معافی ہے اللہ سے. معافی ہے نہیں, آواز آئی. معافی ہے اللہ سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ابا جی, آپ ہمارے, ابا جی, ابا جی, مجھے پہلے سمجھاؤ تو میں آگے پڑھوں. معافی تو اللہ سے مانگنی تھی, یہ درمیان میں ابا جی کدھر سے آ گئے؟ یعقوب کے بیٹے نبی کے پتر ہو کر قیامت تک آدم کے بچوں کو سبق دے رہے ہیں. اگر اللہ بھی ناراض ہو جائے نا, اسے منانے کے لیے درمیان میں بزرگوں کو ڈالنا پڑتا ہے. آئے ہو بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اب جسے آؤ آگے پڑھتے ہیں, آگے پڑھتے ہیں, آگے پڑھتے ہیں, آگے پڑھتے ہیں. دیکھیں مجھے کہا 1 گھنٹہ بولنا ہے, مجھے ٹائم تو بتائیں کتنے بجے شروع ہوا, کتنے منٹ ہو گئے, کتنا آگے پڑھنا ہے, کب ممبر چھوڑنا ہے, کب اجازت لی. کدھر ہے قاری شہباز صاحب, کدھر چلے گئے؟ اب ابھی 25 منٹ باقی ہیں. 25 بس رہ گئے 25. تو پھر میرا خیال ہے کہ 25 منٹ میں 25 آیتیں اور پڑھی جائے. چلو جی. قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. تو انہوں نے کہا ابا جی, ابا جی, آپ ہمارے, آپ نا, آپ اچھا اچھا اچھا, پھر جی, پھر ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کی, بخشش طلب کریں. مطلب انہوں نے آکھیا ابا جی سانو معافی لے دیو, ابا جی سانو معافی لے دیو, ابا جی سانو معافی لے دیو. اچھا رکنا یار, رکنا. یہ تو بچے ہیں نا. اب نبی تو کوئی سلجھا جواب دے گا نا. نبی تو کہے گا نفل پڑھ کے معافی مانگ لو, یا قرآن جڑا میرے تے کتاب آئی وہ پڑھ کے معافی مانگ لو. اب نبی نے کیا کہا؟ کالا, میں اگلی آیت پڑھوں. کالا, آپ چھپ بیٹھے ہو یار, کس لیے زبان ہے منہ میں؟ کالا سوفا استغفر لکم ربی, کالا سوفا استغفر لکم ربی. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا. فرمایا گھبراؤ نہ, میں ہوں نا, گھبراؤ نہ, میں ہوں نا, گھبراؤ نہ, میں ہوں نا. اوے یعقوب اکھے پریشان نہ ہو, میں ہاں نہ لے دینا ہوں معافی. اور بولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. یعقوب اکھے گھبراؤ نہ, میں ہوں نا. اوے جڑا اپنے بچوں میں 4 دیواری میں بیٹھ کر تسلی دے, گھبراؤ نہ, میں ہوں نا, اسے یعقوب کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں جو ساری کائنات سے کہے گھبراؤ نہ, میں ہوں نا, اسے محمد کہتے ہیں. آپ توجہ کرو, میں قرآن آگے پڑھوں. نہیں آپ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں میرا اپنا گھر ہے, میں 20 منٹ پہلے بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں 10 منٹ اور بھی لے سکتا ہوں. اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں یار. دیکھو ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ابھی بات, سورہ آراف کھولیں, سورہ آراف کھولیں, سورہ آراف کھولیں, کھولیں سورہ آراف, کھولیں سورہ آراف. 7 نمبر سورہ ہے. پڑھو 133 نمبر آیت, 133 نمبر آیت پڑھو, پڑھو 134 نمبر آیت پڑھو, آ گئی ہے سامنے. 34 نمبر آیت پڑھو, 133 نمبر آیت پڑھو. اب کسی کا منہ اگر قرآن سن کے 34 نمبر ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟
اور جس کا قرآن سن کے چہرہ اور دل کھل رہا ہے وہ سبحان اللہ کو. تقریر تو سعودیہ سے ہو رہی ہے, تقریر بریلی سے نہیں ہو رہی, تقریر اجمیر سے نہیں چل رہی, تقریر چورے سے نہیں ہو رہی, تقریر تو ڈائریکٹ اہل حدیثوں کے ممبر سے ہو رہی ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا, جسے جہاں سمجھ آ گئی ہے وہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. آیت ختم ہو گئی, آگے پڑھتا ہوں. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. جب آپ نے اسے سمجھانا آپ کی روح گھر تک سبحان اللہ کی تسبیح کرے گی. یا موسیٰ. دیکھیں سید فقیر کا ڈیرہ ہے, کسی کی دل شکنی نہیں کی جا رہی, کسی مسلک پر ہٹ نہیں کی جائی, ہم تو دوسروں سے سیکھ رہے ہیں. لو آؤ میں پڑھتا ہوں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات اب چھو بیٹھ. چلو جی صاحب سب پڑھنا شروع کریں جی. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا. مطلب فرعون اور اس کی قوم پر اللہ نے طوفان بھیجا. پھر اور ٹڈیاں بھیجی. پھر جی جویں گین کا کیڑا جویں بھیجی. جلال میں ہے اللہ, کبھی طوفان, کبھی ٹڈیاں, کبھی جویں اور کبھی مینڈک بھیجے. عذاب پر عذاب, عذاب پر عذاب, عذاب پر عذاب. اچھا پھر اور دم خون بھیجا. اچھا یا اللہ پھر یہ سب کھلے موجودے تھے. اللہ جلال میں ہے, یہ اس کی نشانیاں تھی. اچھا تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ وہ تکبر کرتے رہے, وہ تکبر کرتے تھے. اچھا پھر اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ, وہ جرائم بھی نہیں چھوڑتے تھے, تکبر بھی نہیں چھوڑ. مولا میں بزرگاں دا پتر ضرور ہاں پر رانے نظیر دے پنڈ دا واں. اسی نہیں بندے نو آکڑن دیں دے. وہ گجراں والا پہلواناں دا شہر ہے, اسی بندے نو آکڑن نہیں دیں دے. اوے اسی جننے مرضی چنگے ہاں بندے نو آکڑن نہیں دیں دے. میرے مالکا تو اللہ ہے, تو آنے میں جلالے چاہیاں, میں عذاب کنی واری کلے آئی؟ فرمایا 9 واری. اچھا مولا تو 9 واری عذاب کلیں, وہ پھر آکڑے بچ کی میں جاندہ تھی؟ فرمایا کدی نہ بچدا. اگے آیت پڑھو, آئے کدی نہ بچدا, اگے آیت پڑھو. او تسا آکھنا ہے تے میں اگے پڑھنی ہے. او جدہ قرآن نال جنہ کو پیارے ہونا کو سبحان اللہ آخ لو. لو جی ولما وقع علیہم الرجز. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع اور ہوتا, جب ان پر کوئی بھی عذاب آتا, تو پھر وہ کٹھے ہوتے اور کہتے. کیا کہتے؟ ذرا پڑھیں یہاں. کیا یوں کہتے. کیا کہتے؟ رکو. مشرک ہے, مومن نہیں ہے, فرعون ہے, لعنتی ہے, بے حیا بے غیرت ہے, لیکن اللہ جلال میں آتا عذاب بھیجتا تو کہتا کیا؟ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. اور چورا والوں وہ لعنتی ہو کر اللہ کے عذاب سے نبی کے نام کے ساتھ یا لگا کے بچ جاتا. آیا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. وہ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ کہہ کے بچ جاتا. اور تم مومن ہو کے یا محمد کیوں نہیں کہتے؟ برامدے والے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ توجہ کریں، میں آگے قرآن پڑھوں. اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر سننا ہے تو شام تک بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہوں. اچھا جی صاحب، دادا صاحب ذرا آگے بات چلائیں، آپ خطاب فرمائیں. یہ میرے نائب خطیب ہیں. لما وقع علیہم الرجز، مور لگ گئی ہے پیر خانیوں. زمان اللہ صاحب دے صاحبزادے نو مور اتھوں لگ گئی ہے، نہ لگے گی اسی پیران دے گلے وچے نا اے پا کے لوا لانگے ہونا. اچھی سبحان اللہ آکھو ذرا جی. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربک. اے موسیٰ، ہائے ہائے آپ کی خیر ہو جناب. ادعو لنا ربک. موسیٰ 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 موسیٰ، بھئی سنو نا، موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس دعا بات مانگ، کی دعا مانگ. موسیٰ ہاتھ چک، موسیٰ ہاتھ چک نہیں تے اسی گئے ہوں. موسیٰ ہاتھ چک نہیں تے اسی گئے ہوں. میں منت کرنا او لانتی واسطے، اوے فرعون واسطے. موسیٰ اگر اینج ہاتھ چک لوے تے اللہ جلالچ بھی ہوئے، جلالچ تے عذاب انہیں چھڑ بھی دیتا ہوئے، کل بھی دیتا ہوئے تے اللہ موسیٰ دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ کے اپنا کلیا ہویا عذاب واپس کر دے. اور اگر موسیٰ جیسا نبی فرعون جیسوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھیجا ہوا عذاب واپس کر رہا ہے. اگر قیامت کے دن محمد جیسا نبی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، آئے بولو تو مجھے بتائیں کہ موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ جیسا، موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی فرعون جیسوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھیجا ہوا عذاب واپس کر دے. ایک کان میں بات سنو، کان میں بات سنو، کان میں بات سنو، میری بات کان میں سنو، کان میں بات سنو. سارے بندے کان میں بات سنو، کان میں بات سنو، کان میں. چپ کرو نا، وہ چپ نہیں، چپ 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 چپ. اچھا چپ کرو. سبحان اللہ. یہ مائک بند کیجئے، دوسرا مائک نہ چلے بھائی، دوسرا مائک نہ چلے. چپ کرو، گل سنو بیلیو، گل تے سنو. دیکھیں میں آپ کی داد کی قدر کر رہا ہوں. گجرانوالہ تک میں آپ پہ خوش جاؤں گا اور ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ نے قرآن کو سننے کا حق ادا کیا. اللہ آپ کو اپنے کرم کے مطابق اس کی جزا عطا کرے. اور جو سید فقیر کے آستانے پہ جتنے احباب میرے ساتھ مجھ نالائق نکمے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اب آپ کو ساری اپنی اپنی فیملی کے ساتھ اللہ ان کے نانے کے روزے پر لے جائے. لیکن اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات تھوڑی سی نا کان میں سن لیں. بات یہ ہے، چپ، اچھا چپ بھی کریں، چپ کر، خاموشی، سناٹا، جسٹ 1 سیکنڈ، سائلنٹ پلیز، سائلنٹ، چپ کریں. اچھا بیٹا چپ تو کرو یار، رکو. اوئے یار یہ بھی تو نہیں. اچھا سنو ذرا، اٹینشن ہو. کبھی کسی محبوب نے، کبھی بھی کسی بھی محب نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنی رہائش نہیں بدلی. میں پھر جملہ دوہرا لوں، نہیں معاف کیجیے گا، عالمانہ جملہ نہیں ہے، تھوڑا ملنگانہ سا ہے نا، آپ یوں کہہ لیں قلندرانہ سا ہے جی.
मार्फत वाला है ना, कलंदराना है ना। अच्छा मैं फिर अर्ज करूं, अच्छा मैं जो कहने लगा था वो माइक ने बंद करके मुझे रोक दिया, मैंने रोक लिया अपने आप को। अच्छा रुको, कभी किसी मुहिब ने अपने महबूब के कहने पर रहाइश नहीं बदली कभी? और चौधरी साहब को प्यार वाला आ गया कि डेरा छड़ दियो, तो तुम कहना तू शदाई हुए है, तेरा साडा प्यार अपनी जगह थे, डेरे थोड़ी छड़ी देने। कभी किसी मुहिब के कहने पर महबूबों ने डेरा बदला नहीं? बोलो बोलो जरा, डेरा बदला नहीं? बदला ना, नहीं बदला ना। अब अल्लाह का सारा फैजान था बैतुल मक़दस में, अल्लाह का फैजान कहां था? बैतुल मक़दस में। अच्छा महबूब के दिल में आया कि मुहिब अल्लाह अपना सारा कुदरत का बोरिया बिस्तरा उठाए और मक्के के काबे में आके डेरा लगा ले। अब इस बात का इजहार मुस्तफा ने जुबान से नहीं किया, हाय हाय, जुबान से नहीं किया, दिल में आया, दिल में आया। बात यहां आई है, यहां नहीं आई, यहां आई है, यहां। और दिल में ख्याल आया कि कभी ऐसा हो जाए ना कि मेरा महबूब अल्लाह जो कि मुझसे प्यार भी करता है, मेरा मुहिब भी है, वो अपना सारा फैज इधर मुंतकिल कर दे, यानी अपनी रहाइश बदल ले। मैंने कहा था मुझे माफ कर दे, बात जो है ना वो यावली तरीके से है ना, हालांकि अल्लाह रहाइश से पाक है, हाँ अल्लाह रहाइश से पाक है। तो लेकिन मुस्तफा के दिल में आया। अच्छा दिल में आया, जुबान से नहीं कहा, बस थोड़ी सी पलक को यूं किया। अच्छा पलक हिली है, पलक, जुबान नहीं चली। जाओ पसंद के किसी आलिम से पूछो, क्या नबी ने अल्लाह को जुबान से कहा कि या अल्लाह काबे को किबला कर? नहीं, अल्लाह मतकद नरा तकल्लुबा वजह का, ये जो तेरी पलक हिली है ना, तेरी पलक हिली है ना, अभी तेरी जुबान नहीं चली, मैंने अपना डेरा बदल दिया तेरे पलकों के इशारे पर। बदला बदला बदला, बेटा उठ खड़ा, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, दोबारा नारा लगा, दोबारा नारा लगा जैसे लगा रहा था। पलक के हिलने पर जो अल्लाह, भाई जहन्नुम भी एक रहाइश है, भाई जन्नत भी एक रहाइश है। जो अल्लाह पलक के हिलने पर अपनी रहाइश बदल देता है, वो मोहम्मद की जुबान पर उम्मती की रहाइश नहीं बदल देगा। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। बस कोशिश ये करना उनकी नजरों में रहना। आए आए चूरा शरीफ आए हैं ताकि उनकी नजरों में आ जाएं। अब मुझे बताएं मेरे पास कितना वक्त है, मैं कुरान खोलूं कि रहने दूं? 10 मिनट 12 मिनट बाकी हैं, छोड़ दें जी, बंद कर दें जी, रहने दें, बस खत्म हो गई है तकरीर। पता एक भी आयत पढ़ी तो बात लंबी होगी, समेटना मुश्किल होगी, इसलिए छोड़ रहा हूं ना। आपको नहीं पता यहां शाम पड़ सकती है, फिर सुबह भी हो सकती है। टाइम देखकर खिताब करना हमने नया नया शुरू किया है। ये वक्त देखकर खिताब करना ये नया नया है, अभी ये हमारा नया कारोबार है। वरना हमारे बुजुर्ग नमाज इशा पढ़ के कुरान खोलते थे, मुरीदों को लेकर फजर तक पढ़ते थे और फिर सिख कलमा पढ़ते थे उनकी खिताब पर। आज भी सिखों की औलादें हमारे घर में आती हैं और हमें आके बताती हैं, शाह जी हमें कलमा आपके परदादे ने पढ़ाया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो ना वो चलता था और वो
چلتا ہی پھرتا رہتا تھا اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا، ہر تیسرے بندے کو وہ روک کر کہتا تھا سائیں عید کڈن۔ ختم ہو گئی تقریر۔ جملہ شاعرار صاحب جملہ یہ تھا، حضور قبلہ عالم جملہ یہ تھا سائیں عید کڈن۔ سرائکی کا لفظ ہے، معنی یہ ہے عید کدوں ہیں، عید کب ہے۔ جملہ ایسی سائیں عید کڈن، سائیں عید کڈن، سائیں عید کڈن۔ اچھا جب کسی کے ساتھ اس نے یہ جملہ کہنا، کسی نے مسکرا دینا، کسی نے اس کو مندہ بول دینا، اس نے کہنا سائیں عید کڈن، کسی نے تھپڑ مار دینا، اس نے پوچھنا سائیں عید کڈن، کسی نے روڑے مارنے۔ گزرتا رہا وقت، قسمت بھلی ہوئی، بخت کا ستارہ چمکا، گوٹ کا شہنشاہ، درد کا مہراج خواجہ غلام فرید بازار میں آئے۔ اب اس کی نگاہ پڑی، بزرگوں کے حلیے ہی الگ ہوتے ہیں، اب جب اس کی نگاہ پڑی کہ یہ انداز اور یہ معیار، قریب آیا، سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا سائیں عید کڈن۔ بزرگوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن۔ جس کا کوئی یار ہے وہ چپ نہ رہنا بھائی، جس کا نہیں ہے اس کا قصور نہیں ہے، میں اسے دعوت نہیں دے رہا، لیکن میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا حضور عید کڈن؟ خواجہ صاحب فرمایا بیلیا یار ملے جدن۔ آئے ہائے 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 ہائے، بیلیا کمال مجمع ہے، قسم بخدا کمال ہے۔ آدھا مجمع مسکرا رہا ہے اور آدھا مجمع رو رہا ہے۔ میں اسے وجد نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب اگر ہمارے دیوبندی دوست کہیں کہ منبر پر وجد کہاں سے آ گیا، تو یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور مزہ دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں کہتے ہیں یہ وجد کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں بار بار لفظ ہے لوجد اللہ، وجدہ 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 وجدہ۔ اب لفظ ہے لوجد اللہ، لام تاکید ہے، آگے اس میں جلالت اللہ ہے، درمیان میں ہے واجدہ مطلب وجد۔ اب قرآن میں اس کا معنی ہے پا لینا، پا لینا، پا لینا، پا لینا۔ پا لینا دا معنی ہوندہ ہے جنہوں لب جائے، اے دا مطلب ہے ہوندہ انہوں میں جنہوں لب جائے۔ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، ہوندہ انہوں میں جنہوں لب جائے، ہندہ انہوں میں ہوئے، اوے ہندہ انہوں میں جنہوں لب جائے۔ مجھا رہی ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہوں ذرا۔ حضرت شاہ جی سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث پاک نے لکھا ہے من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے مرشد کے نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا۔ اب جسے جتنا وجد ہو رہا ہے وہ اتنا دیندار بیٹھا ہے۔ بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وجد ہے جو کچھ رو رہے ہیں اور کچھ ہنس رہے ہیں۔ اب اس نے پوچھا حضور عید کڈن؟ فرمایا بیلیا یار ملے جدن۔ اب اس سے رہا نہ گیا، وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آبشار جاری ہو گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور وجود پر کپ کپی سی تھی۔ کہنے لگا حضور پھر یار ملے کڈن؟ حضور یہ یار جی کب ملتے ہیں؟ حضور یہ یار جی ملتے کب ہیں؟ حضور یار ملے کڈن؟ اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں بیلیا میں مرے جدن۔ ہائے 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 ہائے۔ بیلیا رات کے 2 بجے جس کی آنکھیں واٹس ایپ پلید کر دے، فیس بک پہ جو بے حیا ہو جائے 2 بجے کے بعد رات کے، بند کمرے میں جسے نیٹ ہی بے غیرت کر جائے، اسے کہاں زیارت کا شرف مل سکتا ہے؟
सारा दिन बाजार में चौकों में बैठकर जो किसी की इज्जतें तकता रहे, उसे कहाँ यार मिल सकता है? यार मिलता है जब मैं मर जाए। ओए होए होए होए, मैनू पहले दसो, मैं मसीते ते नहीं बैठा, मस्जिद ते नहीं, डेरा है ना, फिर डेरा डेरा होंदा है भाई। पीर बैठे ने, पीर ही ने ना सारे, डेरा है ना। उस आख्या सी हट्टी कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी टों टों नित करे। तुहाडा की ख्याल है इन्ना कुरान पढ़ के मैं बेउसूली गल कर जांगा एंड से? नहीं नहीं, ना बेलियो मेरे वाल वेखो जरा। उस आख्या बुले शाह याद आके फरमांदा है, बुलिया मुर्शिद ओनू मनीए जिहड़ा रज हराम खुआए। हुण रंग क्यों उठ गया तुहाडा? तुसी परेशान ना हो, मैं फिर बुलिया मुर्शिद ओनू मनीए जिहड़ा रज हराम खुआए। अच्छा अच्छा, सुन लो, बुलिया मुर्शिद ओनू मनीए जिहड़ा रज हराम खुआए। बेलियो हाँ हाँ, गुस्सा हराम होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़, मुत्तकी वो है जो इस हराम को पीने का वल सीख जाए। तो बुल्ले ने कहा था, बुलिया मुर्शिद ओनू मनीए जेड़ा मुरीद नू गुस्सा पीन दा वल सिखा देवे। अब जिसे समझ आइए टका के सुभान अल्लाह कहो। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, कुत्ती मरे फकीर दी दोबारा देखो मेरी तरफ। कुत्ती, और कोई मुरीद आया है मुर्शिद के पास और आके कह रहे साईं को नजर कर, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टों टों नित करे। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हट्टी सड़े और जट बैठे ने राजे भुले दे, मैनू पता लगता पिया ते हुण जेड़ा खिताब है वो जटा नाल पिया हुंदा है। हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले। हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा, इत्थे हर वेले दीवा बलदा है। प्राडो भी लभ जाए, मर्सिडीज भी लभ जाए, बंगला भी लभ जाए, कोठी भी लभ जाए, सोनिया तू क्यों नहीं आ जांदा? हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले। 5-7 मरन गवांडना, 1 2 3 4 5 6 7, 5-7 मरन गवांडना रेंदियां नू ताप चढ़े। हाय 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 हाय, ओ मैं दसांगा मैं किवें मरदी है। बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। ओ मैं तुहानू दसना हो यार किवें मिलदा है। ओ मैं तुहानू दसना हो मैं किवें मरदी है। उन्हां बुजुर्गां तो भी सदके जावा जिन्ना मैं मार छड़िए। और भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात की। हट्टी से करा कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टों टों नित करे। सोने आए दे कंट्रोल ही कोई नहीं। को मेहरबानी कर, गुन नजर कर, जिमें यार राजी होवे ए ओवें चले। जिधर यार आखे ए उधर करे, जिधर यार आखे ए उधर जावे। जो यार आखे ओ ए वेखे, जो यार आखे ओ ए सुने। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। कुत्ती फकीर दी जड़ी टों टों नित करे। हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले। 5-7 मरन गवांडना फिर वेंदियां नू ताप चढ़े। सूनिया हो जन गलियां ते विच हुन मिर्दा यार। और मैं फिर दावत देना जिदा कोई है चुप ना करो। सूनिया हो जन गलियां दे विच मिर्दा यार फिरे। पूछे हजूर ईद कदन? फरमाया बेलिया यार मिले जदन। पूछे हजूर यार मिले कदन? फरमाया बेलिया मैं मरे जदन। पूछे हजूर मैं मरे कदन? नहीं पढ़ूंगा, खत्म हो गई है तकरीर, छोड़ दो। नहीं आखिरी जुमला है, नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दो, नहीं पढ़, जाने दो यार। नहीं तुम चुप बैठे हुए हो, मैं नहीं पढ़ने वाला।
آخری جملے کا مول دو، کوئی قیمت نہیں تمہارے پاس صرف سبحان اللہ کے علاوہ. جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر ہو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کا ڈیرہ بستا رہے، آپ خوش رہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ بیٹھ کر میں پھر عرض کر رہا ہوں، حضور عید کڈن، فرمایا یار ملے جدن. حضور یار ملے کدن، فرمایا میں مرے جدن. اچھا پھر حضور میں مرے کدن، فرمایا بیلیا یار تکے جدن. ہائے ہائے ہائے. میں بھی نہیں مرتی جب تک مرشد کی نظر نہ ہو جائے، مرشد کی نظر ہی. جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا، چلو جان بھی دیو بس کرو. میں نون پھر دی اچھا ادھار کر لو، اگلی باری آنا ہے مینوں ایک تقریر ہوندی ہے میں وہ پڑھ گیا، اگلے سال کی پڑھاں گا. جی حضور. اچھا جی اچھا جی. نہیں منٹ 2-3 ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، بس کافی ہے، 2-3 منٹ ہی کافی ہیں بھائی. وہ نہ ادھر جاتا تھا پھر ادھر آ جاتا تھا، درمیان میں وہ بکریاں چراتا تھا اور وہ تکتا رہتا تھا کہ یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میں بکریاں چراتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ بلا لیا، بکریوں کا دودھ پلا کے کہنے لگا بہو جی کدھر؟ اس نے کہا ادھر کاشانہ ہے ادھر پیر خانہ ہے، یعنی ادھر میرا گھر ہے ادھر میرے رانجے کا در ہے جس کی ونجلی پہ میں پھرتا ہوں. معاف کریا جی میں تو انہوں پوچھیا سی، میں مسیتے تے نہیں بیٹھا تے پھر مینوں ایتھے داڑھی والیاں ہیران نظر آ رہی ہیں جڑیاں رانجے نوں ویکھ کے روندیاں نے پئیاں. اور مینوں دسو میں کی کراں یار، میں ہی عرض کر رہا ہوں. اچھا اس نے پوچھا پھر؟ کہنا پھر کیا، ادھر جاتا ہوں تو سارے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا پھر؟ کہنے لگا پھر کیا؟ کہنے لگا یار مینوں لے چل. اس نے کہا نہیں ہونتے مینوں ضروری کام میں تے تسی چلے جاؤ. بڑے شفیق نے، بڑے پیار والے نے، بڑی محبت والے نے، بہت پیار فرماندے نے، ساری رات فون تے رابطے چ رہندے نے، اینی کرم نوازی فرماندے نے کہ صبح دا ناشتہ ہتھی آ کے دیندے نے. جاؤ تے صحیح، بڑے شفیق نے، بڑے مہربان نے، جاؤ تے صحیح. اچھا وہ بکریاں پتر دے سپرد کر کے سفر کردہ توسا شریف پہنچا. اب شاہ سلیمان توسویں جلوہ فروز ہیں اور جناب بے بہا پٹھان مصدی پگوں کے ساتھ بیٹھے، درس حدیث چل رہا ہے، قرآن چل رہا ہے، فقہ چل رہی ہے، یعنی دین کا کام چل رہا ہے، نظام چلا ہوا ہے، فیضان کا ایک سمندر بپھرا ہوا ہے. ہر بندہ آپ کی طرح سمجھدار نہیں ہوتا، کچھ میری طرح نکمے بھی ہوتے ہیں جنہیں کو خاص اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. آپ تو صاحب شعور لوگ ہیں، آپ کی تو جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. تو وہ میری طرح نہ بس ایسے ہی مرشد کامل کے سامنے جوتا پہن کے آ رہا تھا. انہاں پٹھانا دا پیا دھیان پیا کہ یہ جتی لے کے پیران دے کول آندا پیا. اب اسے تو غریب کو نہیں پتا تھا. انہاں پٹھانا نے اپنی باواں بٹن کھول کے نا، آستین کے بٹن کھول کے باواں ٹنگنیاں شروع کیتیاں. جدو باواں ٹنگنیاں شروع کیتیاں تے جویں شاہرار صاحب دی اکھ لال ہوئی ہے نا، انجو نہ پٹھانا دی اکھ لال ہو گئی نا. جدو اے لال اکھ نال جی دل ویکھن پھر وہ بچدا تے نہیں نا. ہن او دے تے بیچارے دے چھکے میرے انگر چھٹے نا جویں اس لے میرے چھٹے نے کہ بھائی یہ انہاں 1500 بندہ میرے والی آن لگا چڑھائی کر لگا. اچھا وہ ہن کمب گیا نا، جدو وہ کمب گیا نا تے شیخ دا نگاہ پہ گئی، دھیان پہ گیا، شاہ سلیمان دی نظر پہ گئی. تے تسی بیٹھے ہو چپ کر کے یہی دعا کر چھڈو کہ نظر پہ جائے. بھئی دعا کر جو جنہاں دے بوئے تے آئے ہاں انہاں دے نانے دادے دی نظر پہ جائے. شاہ سلیمان توسوی دی نظر پہ گئی. جدو نظر پہ گئی نا تے آواز مارے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. سارے رک گئے. پراؤ جاؤ، پراؤ آ جا. ایک بندے جتی لا کے دی سائڈ تے کیتی، اگاں آ گیا، اگاں آیا، وہ متھا چومیا، انہوں پیار کیتا،
उन्होंने सीने नाल लाया, उन्होंने सीने नाल ला के मुँह मत्था चौंक के फरमाते ने किवें आया है वो हुण जिवें मैं यार गया ना घबरा गया। हुण घबराया बंदा तो कुछ भी आख सकता है ना जी, प्रेशर जो आ गया सिर ते, प्रेशर दिमाग से आ जाए फिर बंदा जुबान वाल खा जाती है ना जी। हुण उन्हें ना इंज करके पीरां दी ज़ियारत की तो कहने लगा हजूर मैनू ना तुहाडे पीर मिले सन राज। ओए होए होए होए, दोबारा सुनो हजूर फरमांदे ने किवें आया बेटा। उन्होंने आखना चाहिए सी मैनू तुहाडा मुरीद मिले, उन्हें तुहानू सलाम आखी तो मैनू मुरीद कर लो। उस आखे जी मैनू तुहाडे पीर मिले ने राज। मैं मुंह तो नहीं आखना चाहता, हजरत शाह साहब अब्दुल्ला शाह साहब सरकार तशरीफ फरमा ने, मैं काफ़ी दफ़ा इन्हों की बारगाह हाजिर होया। जो इन्हों के पीरां दा फोन आता ना टैलीफोन, तो ये मसनद छड़ के इंज उठ के फोन सुनते हैं। जी जी सरकार मैं 2-3 बारी वेख्या इन्हों फोन पीरां दा आउंदा ते उठ के खलो जी हजूर जी सरकार जी। और मैं भी फिर गरीब आदमी नाल उठ पैना, छब्बा भी उठ पे ने, अजे पीर नहीं आए फोन आया या बोलो जिसे समझ आई है की आया है फोन आया है तो पीरां लई उठ के खलो जाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो हुण जो पुछदे ना किवें आया है तो वह घबराया होया वेंदा पिछे कि बई बंदे बह गए ने कि आउण लगे ने। जो वेखे ना बंदे बह गए ने तो अगां हो कहंदा हजूर मैनूं ना तुहाडे पीर मिले सन राज, उन्होंने तुहानूं सलाम आख्या है तो वह आंदे सन मैनूं ना पीर कर दिओ। जैसे आप मुस्कुराए हैं शाह सुलेमान तौसवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के फरमांदे ने बेलिया एक बारी फिर आख ना की आखी। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। और बेलिया एक बारी फिर आख ना की आखे। वो आंदा हजूर मैनू तुहाडे पीर मिले ने, उन्होंने तुहानूं सलाम आख्या है तो वह पे आंदे सन मैनू पीर कर दिओ। आप वो दिल वेख के फरमांदे ने तू मैं हुण की करा, तुहाडा मजमा भी कमाल है। फिर बंदे रो रहे हैं, आए बंदे पुरनम हो गए ने इस गल ते। मैं फिर अर्ज करना पूछे हजूर की, आपने फरमाया किवें आया है। उस कहा मैनू तुहाडे पीर मिले ने राज, वो तुहानूं सलाम घल्लदे सन जे, वो आंदे ने मैनू पीर कर दिओ। हजरत शाह सुलेमान मुस्कुरा के फरमाते ने तू एक बारी फिर आख की प्यान है। उस तीजी बारी आख्या जी मैनू तुहाडे पीर मिले ने, उन्होंने तुहानूं सलाम आख्या तो आंदे सन मैनू पीर कर दिओ। अब शाह सुलेमान की कैफियत बदल गई, अब आंखों से आंसू छम छम जा रही हैं। रोते हुए शाह सुलेमान अपने बेटे को आवाज दे के फरमाते हो पुत्र ओ मेरा साहबजादा जी बाबा, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी सानू चिश्तियां शरीफ किबला आलम दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी चिश्तियां शरीफ वाले नू खाजा फखरे जहां दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी फखरे जहां नू निजामुद्दीन दिल्ली वाले दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी निजामुद्दीन ने पाक पतनों लई है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी पाक पतन नू कुतुबुद्दीन ने दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी कुतुबुद्दीन नू मोइनुद्दीन अजमेर वाले ने दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी अजमेर वाले नू मुमशाद अलवी दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी मुमशाद अलवी नू हुज़ैफा दिती है, ओ अंदरों पग लिया जिहड़ी हुज़ैफा नू हसन बसरी दिती है, हसन बसरी नू मौला अली दिती है, अंदरों पग लिया जिहड़ी मौला अली नू मुहम्मद मुस्तफा दिती है, अंदरों पग लिया जिहड़ी मेराज दी रात मुहम्मद नू खुदा दिती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि। लिया पग, अगला जुमला आखिरी है, लिया पग जमाने नू मुरीद खरीदा इनू पीर कर देंगे। तो ये अल्लाह वालों की कहानियां कुरान में लिखी हैं।
اب بھی اگر کوئی ناراض ہے کہ تم اللہ والوں کے پاس کیا کرتے ہو، کیا لینے جاتے ہو، ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسے بزرگ نہیں ہوں گے جن کا ذکر مسجد میں ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ ہے جس کا ذکر ممبروں پر ہو سکتا ہے۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔